معزز سامعین، کہانی کی گزشتہ اقساط میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کہانی کا مرکزی کردار ارسلان اپنے ماضی کے قریبی ساتھی سکندر کے ہاتھوں بامشکل اپنی جان بچا پایا، اور ہم نے سکندر اور ارسلان کے باہمی تعلق اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کا احاطہ کیا۔ گزشتہ قسط میں ہم نے ارسلان اور ملک ارشاد کے تعلق کی بنیادی وجہ کے متعلق جانا اور کیسے ارسلان نے امداد خان کے خلاف ملک ارشاد کی مدد کی۔ اب کہانی کا چوتھا حصہ پیش خدمت ہے۔ سکندر اور میں مایوسی کے عالم میں شیخو پورہ سے نکلے اور بہتر مستقبل کی تلاش میں راول پنڈی جا پہنچے۔ لاہور میں ہونے والے واقعے سے ہم ایسے بزن ہوئے کہ لاہور جانے کو دل ہی نہ کیا۔ راول پنڈی اگرچہ بڑا شہر تھا مگر لاہور جیسی گہما گہمی نہ تھی۔ کچھ عرصہ ہم نے بڑی لگن سے نوکری کی تلاش کی مگر بے سود۔ اب نوبت یہاں تک پہنچی کہ کھانے کے لالے پڑ گئے۔ ایسے میں ہم نے مزدوری کی تو یہ پتہ چلا کہ چونکہ ہم نے عرصہ دراز سے مشقت والا کام نہیں کیا تھا تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ وہاں سے پھر ہم نے مختلف مقامی ہوٹلز میں بیرہ کا کام کرنا شروع کر دیا۔ اس سے ہمیں 2 وقت کا کھانا بھی مل جاتا اور کچھ ملنے والی ٹپس سے ہماری گزرکات اچھی ہونے لگی۔ بہرحال ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جس کے خواب ہم نے دیکھے تھے یہ رقم ناکافی تھی۔ انہی دنوں ہم سے ایک باریش بزرگ کی ملاقات ہوئی۔ ان کے چہرے پر بڑی متانت تھی اور وہ جب بھی ہم سے کھانا منگواتے تو جاتے ہوئے ہمیں اچھی خاصی رقم بطور ٹپ تھما دیتے۔ ایک آدھ مرتبہ ہم نے انہیں رقم واپس بھی کرنا چاہی مگر انہوں نے بڑے پیار سے کہا کہ تم بھی میرے بچوں کی طرح ہو، یہ رقم میں خوشی سے دیتا ہوں، لہٰذا اسے میری خوشی سمجھ کر رکھ لو۔ ان بزرگ کا نام متی اللہ تھا اور وہ بنو سے تعلق رکھتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ان بزرگ کے ساتھ ایک اور باریش صاحب آنا شروع ہو گئے اور ہمیں نماز پڑھنے کی تلقین کرتے رہتے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہم تعلیم یافتہ اور مصیبت کے مارے لوگ ہیں تو ان کا رویہ ہم سے مزید مشفقانہ ہو گیا۔ پھر ایک دن انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم لوگ کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت کے لیے زیادہ راہ اکٹھا کریں، اور فرائض کے بعد جہاد کو افضل ترین عبادت کا درجہ حاصل ہے۔ انہوں نے ہمیں کہا کہ ہم تسلی سے سوچ لیں، ہمیں معقول معاوضہ دیا جائے گا اور افغان جنگ میں جانے سے پہلے فوجی تربیت بہم مہیا کی جائے گی۔ اندھا کیا مانگے 2 آنکھیں، ہم نے تھوڑی ہیل و حجت کے بعد ہاں کر دی۔ ہمیں زندگی کا ایک مقصد مل گیا، اسلام کی راہ میں جہاد۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دن جب ہم ہوٹل میں کام کر رہے تھے تو ہوٹل کے باہر چند گاڑیاں آ کر رکی۔ ان میں سے اسلحہ بردار لوگ باہر نکلے تو ارد گرد کے لوگ خوف کے مارے ایک دوسرے کو تکنے لگے۔ وہ لوگ سیدھے ہمارے پاس آئے اور پوچھا تم ہی سکندر اور ارسلان ہو؟ ہم نے اسبات میں سر ہلا دیا تو انہوں نے ہمیں گلے لگا کر خوش آمدید کہا اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں ہماری نظر متی اللہ پر پڑی جو گاڑی میں بیٹھے کسی سے محو گفتگو تھے۔ اب ہمیں اندازہ ہو گیا کہ ہمیں کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ گاڑیوں کا قافلہ چل پڑا، تقریباً سبھی لوگ خاموش تھے۔ دوپہر کے وقت نماز کے لیے گاڑیاں برلبے سڑک ایک ڈھابے پر روک کی گئیں۔ گاڑیوں سے اتر کر سب نے وضو کیا اور متی اللہ صاحب کی امامت میں نماز پڑھائی گئی۔ کھانا کھایا گیا۔ متی اللہ صاحب ہمارے پاس آئے اور ہم سے بغل گیر ہو کر ہمارے جذبے کو سراہا۔ اب ان کے لہجے میں سختی اور اساس برتری کا شائبہ تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ہم لوگ پھر گاڑیوں میں بیٹھ کر نامعلوم منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ ہم صرف نماز پڑھنے یا کھانے پینے کے لیے رکتے اور پھر چل پڑتے۔ دوران سفر سبھی لوگ یوں خاموش تھے جیسے گونگے بہرے ہوں۔ ہم راول پنڈی سے صبح کے وقت روانہ ہوئے تھے اور اب اچھا خاصا اندھیرا ہو گیا تھا۔ سفر تھا کہ ختم ہونے کا نام نہ لیتا تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم ایک حویلی کے باہر آ کر رک گئے۔ علاقہ خاصا ویران تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان نہ تھا۔ ارد گرد کھیت تھے اور درختوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ ہمیں گاڑی میں بیٹھے رہنے کا کہا گیا اور کچھ دیر کے بعد 2 آدمی ہمارے پاس آئے اور ہمیں لے کر حویلی کے اندر چلے گئے۔ حویلی کیا تھی؟ ایک قلعہ تھا۔ چاروں طرف مورچے بنے ہوئے تھے اور جدید اسلحہ سے لیس نوجوان ان میں چاقو چبند کھڑے تھے۔ ہمیں ایک کمرے میں ٹھہرایا گیا جہاں پہلے ہی سے 10 سے 15 نوجوان رہ رہے تھے۔ صبح کی اذان کے ساتھ ہی تمام افراد اٹھ بیٹھتے اور وضو کرنے کے بعد نماز کے لیے باہر صحن میں اکٹھے ہو گئے۔
امامت کے لیے مطیع اللہ صاحب وارد ہوئے اور تمام لوگوں نے ان کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر درس ہوا اور شہید ہونے والے اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کے لیے اللہ کے ہاں انعامات کا ذکر ہوا تو ہر طرف سے نعرہ تکبیر اور سبحان اللہ کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نوجوانوں کی آنکھوں میں ایک جوش اور ولولہ نظر آنے لگا، چہرے خوشی سے تمتما اٹھے۔ درس کے بعد سبھی لوگ حویلی سے باہر کھلے میدان میں آ گئے اور مختلف قسم کی ورزشیں کروائی گئیں۔ اس کے بعد دوبارہ حویلی میں ناشتہ دیا گیا اور پھر تمام لوگ مختلف ٹولیوں میں بٹ کر میدان میں آ گئے۔ اسلحہ کے استعمال پر لیکچر دیا گیا۔ دوپہر کو نماز ظہر اور کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگوں نے قیلولہ کیا اور عصر کی نماز پڑھتے ہی پھر ورزش اور کھیل کے لیے ہم لوگ میدان میں تھے اور ساتھ ہی ہمیں اسلحہ چلانے کی تربیت دی گئی۔ مغرب کی نماز تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر کھانا کھا کر قرآن کا درس دیا گیا اور عشاء کی نماز کے بعد سونے کی تیاری ہونے لگی۔ جب ہم دونوں حویلی آئے تو وہاں موجود نوجوانوں کی تعداد تقریباً 60 کے لگ بھگ تھی اور پھر ہر روز 1 یا 2 نوجوانوں کا اضافہ ہو رہا تھا۔ جب ہماری تعداد 100 کے قریب ہو گئی تو ایک دن اعلان ہوا کہ اب ہمیں 3 ماہ کی تربیت کے لیے افغانستان جانا ہوگا اور اس کے بعد ہمیں عملی طور پر جہاد میں حصہ لینا ہوگا۔ ایک صبح ہمیں گاڑیوں کے قافلے میں سرحد پار افغانستان کی طرف جانا تھا۔ ہم صبح ناشتہ کر کے گاڑیوں پر سوار ہوئے اور مسلسل سفر کرتے ہوئے رات کے کسی پہر ایک نامعلوم جگہ پر رکے۔ رات کا شدید اندھیرا اور ارد گرد 2 ہیکل پہاڑوں کے درمیان وادی میں کھڑے ہوئے ہمیں خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایک انجانا علاقہ، اجنبی لوگوں کے درمیان دوسروں کے رحم و کرم پر ہونے کا احساس ہی ہماری بے بسی کی دلیل تھا، اور رہی صحیح کسر ارد گرد کے خوفناک ماحول نے پوری کر دی۔ افغانستان میں ہم لوگ ایک بڑی سخت اور مشقت طلب تربیت کے عمل سے گزرے۔ ہمیں میدان جنگ میں لڑنے اور جدید اسلحہ کے استعمال میں مہارت حاصل ہو گئی۔ تربیت میں اتنی سخت اور جافشانی تھی کہ دوران تربیت ہمارے ساتھ موجود 2-3 ساتھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہمیں اس جنگی تربیت کے دوران ہی سکھا دیا گیا کہ بدترین حالات میں بھی کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ 3 ماہ کے بعد ہم اس درجہ ماہر ہو گئے کہ کسی بھی ملک کے عام فوجی سے ہماری جسمانی اور ذہنی صلاحیت بڑھ کر تھی۔ اس کے بعد 20 سے 30 لوگوں کا ایک گروپ تشکیل دیا گیا اور ہر گروپ کا ایک سربراہ اور اس کا نائب مقرر کر دیا گیا اور ہر کوئی ان کا حکم ماننے کا پابند تھا۔ پھر ہم گروپ کی شکل میں مختلف جنگی محاذوں پر جاتے۔ افغان جنگ زوروں پر تھی اور سوویت افواج بدلتے عالمی منظرنامہ پر اپنی فوقیت کھو رہی تھیں، اور پھر وہ وقت آیا جب سوویت یونین نے 15 مئی 1988 کو افغانستان سے اپنی افواج کی واپسی کا اعلان کر دیا۔ سوویت افواج کی واپسی کے بعد افغانستان مختلف گروپوں پر مشتمل جنگجوؤں کی سرزمین بن گیا، جہاں ہر کسی کے اپنے مخصوص مقاصد اور مفادات تھے۔ وہ لوگ جو پہلے ساتھ مل کر سوویت افواج کے خلاف برسر پیکار تھے، اب آپس میں باہم دست و گریباں ہو گئے۔ افراتفری اور باہمی کشت و خون افغانستان کا مقدر بن گیا۔ ان سب حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے سکندر اور میں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں پاکستان واپس چلے جانا چاہیے۔ ہم 1990 کے آغاز میں پاکستان واپس آ گئے تھے۔ واپس آ کر ہم نے کچھ عرصہ یہاں کاروبار کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے، مگر بے سود۔ کاروبار کرنے کا تجربہ نہ تھا، دوسرا ہم اپنے تئیں جہاد کر کے آئے تھے۔ ہم نے جھوٹ فریب کی دنیا سے پہلو تہی میں ہی عافیت سمجھی، مگر روزگار نہ ہونے سے کچھ عرصے بعد نوبت پھر فاقوں تک آ پہنچی۔ اب کیا کریں؟ پھر ہم نے ایک دن اس معاشرے میں بدلاؤ کے لیے جہاد کا فیصلہ کیا۔ اب ہمارا انداز مختلف تھا۔ افغان جنگ میں شمولیت نے ہمیں بے خوف بنا دیا تھا۔ بارہا موت کو قریب سے دیکھا۔ اب کیا تھا؟ ہم نے امیروں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ڈاکہ ڈالنا ہمارے لیے بچوں کا کھیل ثابت ہوا۔ دولت کی بہتات ہوئی تو ساتھ ہی جرائم پیشہ عناصر ہمارے ارد گرد اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ ہمارا گروہ روز بروز بڑھنے لگا۔ لوگوں نے اس کا نام جہادی گروپ رکھ دیا۔ ڈاکہ زنی کے علاوہ اب ہم نے زمینوں پر قبضے چھڑوانا یا کرنا کا کام بھی شروع کر دیا۔ پولیس کے لوگوں کو دولت کے بلبوتے پر ہم نے اپنے قابو میں کر لیا۔ فیصل آباد شہر کے بڑے سیاسی لوگ بھی ہم سے آ ملے اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے ہمارے گروہ کی خدمات حاصل کی جانے لگی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ملک ارشاد نے ہم سے امداد خان کے خلاف مدد حاصل کی تھی۔ سامعین، یہاں کہانی کا چوتھا حصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔
کہانی کا اگلا اور آخری حصہ سامعین کے لیے پیش کیا جائے گا، اور سامعین سے درخواست ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔